ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں کسی بات پر شکر رنجی ہو گئی، اختلاف رائے ہو گیا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا ڈاڑھی طبیعت کے مالک تھے تو ڈانٹ دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نرم دل کے بندے تھے۔ پہلے گھر جا کر روئے، پھر وہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ جناب عمر کہتے ہیں مجھے خیال ہے کہ یہ سب مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے جا کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے پر دستک دی تو پتہ چلا کہ وہ تو گھر ہی نہیں ہیں۔ تو میں سمجھ گیا، میں ڈر گیا، میری ٹانگیں کانپنے لگیں، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر میں نہیں ہوتے تو دروازے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوتے ہیں۔ میں نے سوچا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ساری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دی ہوگی۔ میں بھاگتا ہوا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برگاہ میں پہنچا۔ سامنے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں۔ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کعبے کی جانب ہے اور چہرہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب، دونوں کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں۔ میں نے سلام عرض کیا، سلام کا جواب ملا مگر گردنیں نہیں اٹھائی، دونوں نے مقدس گردنیں جھکی رہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب حضور مجھے ڈانٹیں گے تو میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لوں گا، بات نہ بنی تو میں حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفارشی بنا لوں گا، میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منت کر لوں گا، لیکن کوئی بولے تو بات بنے نہ، کوئی گردن اٹھائے تو بات آگے چلے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب کافی دیر گزر گئی تو میں بڑا پریشان ہوا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہی جب چپ کر جائیں تو یہ میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ کافی دیر کے بعد جب میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا تو میں خود بولنے کے لیے آگے بڑھا۔ میں بولنے لگا تو میرے آنسو بولنے سے پہلے ہی نکلنے لگے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، سونیا میں بھول گیا تھا، ابو بکر کے گھر معافی مانگنے بھی گیا مگر یہ یہاں آ گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی غلطی سمجھ لی تھی، میں گیا تھا ان کے گھر۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گردن اٹھائی تو آپ کی داڑھی مبارک آنسو میں تر تھی اور آپ نے روتے ہوئے فرمایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم میری خاطر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف نہیں کر سکتے تھے؟ یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر نے کوئی غلطی نہیں کی، بلکہ فرمایا تم میری وجہ سے میرے یار کو چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، عمر یہ سارا مکہ تلواریں لے کر جب مجھے قتل کرنے آتا تھا تب یہ میرا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھا جو اکیلا کہتا تھا اپنے بازوؤں کو کھول کے کہ جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جائے گا میری لاش سے گزر کر جائے گا۔ پھر فرمایا کہ اے عمر، دنیا تو بھول جاتی ہے مگر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ یاد ہے۔ میرے ابو بکر نے مجھے اپنا مال بھی دیا ہے، اپنی اولاد بھی دی، عمر تو تم میری خاطر اس کو چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس واقعے کے بعد سمجھ گیا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اسی میں ہے کہ محبوب خدا کو راضی رکھنا ہے تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کو راضی کرنا ہوگا۔ بھائی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم سب نے راضی کرنا ہے، اسی میں
اللہ کی رضا ہے اور اللہ کے پاک محبوب کی رضا ہے۔